ہیلو، ویلکم ٹو لرننگ لیسنز ود عثمان رشید۔ آج کا لیکچر ہے ایم ایڈ، بی ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن وغیرہ کے طلباء کے لیے۔ تو لیکچر ہے، اس کا نام ہے جی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹو ہیلپ پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ، یعنی کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپنائی جائیں جس سے ہم اسٹوڈنٹ کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا سکے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس لحاظ سے لگا سکتے ہیں کہ آج کل جو رینکنگ ہے کہ فلاں کنٹری جو ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یعنی کیا اس جو کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ امپروو کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر یا نہیں۔ تو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے ایک تو ڈیفینیشن کریٹیکل تھنکنگ کی، پھر ڈیفینیشن اسٹریٹجیز کی، اور اسٹریٹجی اور ٹیکنیک میں کیا فرق ہے، پھر ہم ڈسکس کریں گے تقریباً 14 ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیلپ کر سکتی ہیں کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کرنے میں۔ تو لیٹس اسٹارٹ فرام امپورٹنس آف کریٹیکل تھنکنگ۔ So, you might have heard that information is easily available. What is needed from a teacher is critical thinking. It is very crucial topic in this era of science. Most of the people are criticizing curriculum and textbooks. تو یہ تو ہم سب کو پتہ کہ انفارمیشن ایزیلی اویلیبل ہے، اب ہم گوگل پہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، یعنی انفارمیشن۔ اب ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہے کہ وہ انفارم کرے، کوئی بھی چیز انفارمیشن دے، ٹھیک ہے، انفارمیشن تو کوئی بھی کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ تو ٹیچر سے جو چیز اب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ، کہ کریٹیکل تھنکنگ امپروو کی جائے اسٹوڈنٹ کے اندر۔ تو اس دور کے اندر، خاص طور پہ جو سائنس کا دور ہے، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور کے اندر جب ہر ایک بندہ جو ہے کریکلم کو، ٹیکسٹ بک کو خاص طور پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، تو اس دور میں یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ایسی اپنائی جائیں جس کے ذریعے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کیا جائے۔ ایجوکیشنسٹس want students to get rid of memorization and heap of knowledge. Okay. تو ایجوکیشنسٹ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جو میمورائزیشن ہے، جو ہیپ آف نالج اکٹھا کیا ہوا ہے، اس سے جان چھوٹے ان کی، اور ایک ٹیکنیک جو ہے۔ اچھا، اب وہ ڈفرینس بتائے گا ان تینوں کے اندر کہ کیا ہے ڈفرینس میتھڈ کا، ٹیکنیک کا اور اسٹریٹجی میں۔ تو ٹیکنیک از اے وے آف اکمپلشنگ اے ٹاسک. A method is a systematic way to manage a complex process, and a strategy is a plan designed for a specific outcome. تو ان تینوں کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے کہ ٹیکنیک جو ہے یہ ایک accomplishing a task، کسی بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کوئی بھی ٹاسک حاصل کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں، جبکہ میتھڈ جو ہے یہ ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے کسی بھی کمپلیکس پروسیس کو مینیج کرنے کا، جبکہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ایک پلان ہوتا ہے آپ کا جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی خاص آؤٹ کم کے لیے، کسی بھی خاص آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی ڈیفینیشن کے اوپر۔ تو کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو تھنک کلیئرلی، آبجیکٹیولی اینڈ ریشنلی، ٹھیک ہے، یعنی یہ تین چیزیں ہوں، کلیئرٹی ہو، آبجیکٹیوٹی ہو اور ریشنلٹی ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ یعنی اب کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بھی بندہ سوچے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کلیئرٹی ہے کسی بھی سبجیکٹ کو، کسی بھی کانسیپٹ کو لے کر، اور وہ کلیئرٹی ایسی ہے کہ وہ آبجیکٹیولی اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں اپنی پرسنل ایموشنز، پرسنل فیلنگز، پریجڈسز شامل نہیں کرتا، اور اسی طرح وہ ریشنلٹی ہے، وہ کسی لاجک کے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ تھنکنگ جو ہے وہ پوائنٹ وہ کسی لاجک کے اوپر ہے۔
تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ ایسا کہ وہ کوئی پریجڈس کے اوپر اور اپنی جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر سوچے. تو سوچ تو وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کہیں گے. تو یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب بھی ہم کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں گے: کلیئرٹی، آبجیکٹیوٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریشنلٹی ہے، لاجک ہے. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اوپر 1 بائی 1. تو پہلی اسٹریٹجی جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہاں پر وہ ہے سوکریٹک آئرنی. تو سوکریٹک آئرنی کیا ہوتی ہے جی؟ سوکریٹک آئرنی جو ہے یہ سوکریٹیز یا سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو یونانی فلاسفر تھا. تو یہ اس کا ٹیچنگ سٹائل تھا، جو اپنی جو اکیڈمی تھی اس کے اندر، اپنا جو ٹیچنگ سکول تھا اس کے اندر، اس میں وہ پڑھاتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی ٹاپک چنتا تھا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اس ٹاپک کو دے دیتا تھا، اور وہ خود ایسا ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس ٹاپک سے متعلق کچھ بھی نہیں آتا، کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے یہ چیز، کہ آپ اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ مجھے چیزیں بتائیں، مجھے تو اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو وہ خود بالکل انجان بن جاتا تھا کہ مجھے یہ کچھ معلوم نہیں ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. تو وہ ہر ایک جب اسٹوڈنٹ اپنا کوئی پوائنٹ بتاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ ان میں سے جو بیسٹ پوائنٹس ہوتے تھے ان میں سے کچھ پوائنٹس چوز کر کے ایک پوائنٹ آف ویو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، مثال کے طور پر اگر وہ سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ لیں یا سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پوائنٹ اٹھاتا تو اس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں پک کر کے تو ان کے اوپر ڈسکشن کرواتا، اسٹوڈنٹ سے پوائنٹس لیتا، خود وہ انجان بن جاتا، اور اس طریقے سے وہ ایک کریٹیکلی بچوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سوکریٹک آئرنی. تو یہ بھی ایک ٹیچنگ اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ان کی ایکٹیو لرننگ کے لیے. دوسری جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ گیو اسٹوڈنٹس رائٹ ٹو ڈس ایگری. یعنی آپ کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ رائٹ دیں کہ وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری کر سکیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ آپ کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہے، یہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ جی واقعی ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ کو جو ہے وہ مجھ سے ڈس ایگری کرنے کا رائٹ ہے. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ ایک رسپیکٹ دینا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے ایک اگر ہم ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹراڈکٹلی سوچتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی بھی ان بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کوئی فیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے برین اسٹارمنگ بیفور ایوری تھنگ. یعنی اگر آپ کوئی بھی کانسیپٹ پڑھانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے برین اسٹارمنگ لازمی کریں. مثال کے طور پر ایک ٹریفک سگنل سے ریلیٹڈ ایک جو لیسن ہے آپ کا، تو آپ پہلے اس سے برین اسٹارمنگ کر لیں بچوں کو کہ کون کون سے ٹریفک جو رولز ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، تو ایک ایک کر کے بچوں سے وہ سنیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ اس سبجیکٹ یا اس لیسن سے متعلق وہ بن جائے اور وہ اپنی کنٹریبیوشنز دیں. پھر آپ ان کو دے دو تاکہ وہ ایک کریٹیکلی سوچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ سبق کی طرف، اس لیسن کی طرف آ جائے. اچھا، چوتھی ٹیچنگ اسٹریٹجی بھی بہت کمال کی ہے، یہ بھی کہ آپ جب بھی ٹیچ کر رہے ہوں، ڈو ناٹ آلویز جمپ ٹو ہیلپ. اوکے، لیٹ دیم تھنک. اوکے، تو آپ بالکل بھی جب فار ایگزامپل اف یو آسک اینی کوشچن ٹو اینی اسٹوڈنٹ، سو ڈو ناٹ جسٹ، اور اف دے آر گونا آسک یو اینی کوشچن، اگر ان کو کوئی مشکل ہے، اگر وہ کسی لفظ کا
جو ہے وہ انگلش آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ورڈ کا میننگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اسی کے وقت مت جائیں یا ڈائریکٹلی بالکل ان کو مت بتائیں، ان کو انڈائریکٹلی بتائیں، انہیں کہیں کہ سوچیں کہ آپ کے قریب یہ چیز ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کو اس کا میننگ پتہ ہے، ٹھیک ہے، یا یوز یور مائنڈ اور ڈکشنری دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ سینٹینسز پوچھ رہے ہیں تو ان کو پہلے کہیں کہ اپنا مائنڈ یوز کریں، تو پھر اس کے بعد یعنی فوراً ان کو ان کا آنسر مت بتائیں، ان کو سوچنے دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے نمبر 4 پہ. نمبر 5 پہ یہ ہے کہ رول پلے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ڈائلاگ آ گیا علی اور عزیز کے درمیان، تو یہ ڈائلاگ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے یا آپ کو کچھ بھی یہ کرنا چاہیے، تو آپ وقت کی پابندی سے ریلیٹڈ اگر آ گیا ہے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے تو علی اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ علی بن جائے گا، دوسرا عزیز بن جائے گا، تو وہ کلاس کے سامنے آ جائیں گے اور اس طریقے سے وہ باقاعدہ پرفارم کریں گے، تو اپنا اپنا رول پلے کریں گے، ایک علی کا رول پلے کرے گا، دوسرا عزیز کا رول پلے کرے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کے اندر وہ ایک اسپوکن اور جو اسپوکن کا جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا، ایک آڈینس کو فیس کرنا اس کا، اور ایک جو ریئل ٹائپ آف جو ہے اپیرنس ان کی وہ بھی ذرا بیٹر ہوگی. اچھا، 5 جو ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی یا نیکسٹ جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ تھنگس اور آئیڈیاز. تو کوئی بھی آئیڈیا اگر آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو کمپیئر کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ، دوسرے آئیڈیاز کے ساتھ موازنہ کریں، تو اس کے ساتھ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ امپروو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل if any idea is given to you, if you read any question and then you start comparing it with the other question which you have read yesterday or which you have read in the previous lesson, so in this way you can build a critical mind in the students. Or for example, if you read a concept of you can say cleanliness or anything else in one book, and then for example in a social studies subject you read one, you teach one of the, you can say that a lecture about cleanliness, and then the same lecture is found in Islamic studies. So you can ask them to compare those two and get the maximum benefit or knowledge from those ideas by comparing. Okay. تو اس کے علاوہ جو 7th ہے وہ ہے کہ پرووائڈ گروپ اپرچونٹی. تو بچوں کو گروپ میں کام کرنے دیں. گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کریٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں چیزوں کو، اور گروپ میں ایک زیادہ کنوینئنٹلی وہ کوئی بھی کام پرفارم کر سکتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے پرابلم سالونگ، دیٹ از اسائننگ دیم اے اسپیسیفک پرابلم. پرابلم سالونگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک پرابلم دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل سے ریلیٹڈ کوئی چیز کہ دیکھیں جی، اگر اے پی ایس کے اوپر جو ہے وہ پشاور اٹیک ہوا تھا، تو اگر ہمارے اسکول میں ایسا کچھ ہو تو کیا ایسے میجرز ہمیں لینے چاہیے. یہ کو آپ نے پرابلم انہیں دی، تو کیا میجرز لینے چاہیے کہ ایسا ہم اس طرح کے حملوں سے بچ سکیں. تو وہ سارے جو ہے اس پرابلم کا سلوشن دیں گے. تو اس طریقے سے ایک پرابلم کا سلوشن نکل سکتا ہے. جو اس کو ہم کہیں گے پرابلم سالونگ. اگر بچہ ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ، ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتا ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک ون آف دا ویز ہے ٹو امپروو کریٹیکل تھنکنگ. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے پرائورٹائز کریٹیکل تھنکنگ، دیٹ از یو ول بگن ٹو سی کریٹیکل تھنکنگ ایز اے کلچر رادر دین جسٹ این ایکٹیویٹی. کریٹیکل تھنکنگ کو ایک کلچر بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ٹریڈیشنلی لیکچر بھی دے رہے ہیں جس میں آپ نے صرف پاک اسٹڈیز کا ہی لیکچر ہے اور وہ آپ نے دینا ہے، اس میں صرف شارٹ کوسچنز ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ ان کے آنسرز لکھیں،
تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ یو گیو دیم اے پوائنٹ اینڈ آسک دیم ٹو رائٹ ان یور اون ورڈس. نیور copy at all. If you are gonna copy from the book, you will not be graded, okay, well. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے گریڈز نہیں ملیں گے اگر آپ نے کاپی کیا تو ٹھیک ہے. تو ڈسکس کریں, ٹرائی ٹو امپروو کریٹیکل تھنکنگ ان ایوری ٹیچنگ اسٹریٹجی. سو میک اٹ اے کلچر رادر دین این ایکٹیویٹی. اوکے, نیکسٹ ہے جی ٹیچنگ اسٹریٹجی کریٹیو رائٹنگ. تو کریٹیو رائٹنگ کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کریٹیو رائٹنگ میں فار ایگزامپل اینی تھنگ وچ از گیون ٹو یو. جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ آپ اس کو کلچر بنائیں, تو اگر مائی اسکول کے اوپر آپ ایک ٹاسک ہے کہ جو آپ لکھنا ہے این ایسے, تو آپ اس کو یہ کریں کہ بجائے کہ وہی ٹریڈیشنل جو بک کے اندر ہے وہی لکھوانے کے آپ بچوں کو کلاس کے باہر لائیں, ان کو بتائیں دیر از ون کیڈ. سو مائی اسکول ہیز ون کیڈ, ون پی این, دا نیم آف پی این, پی این سے ان کا نام پوچھیں وہ لکھوائیں. دا نیم آف دا پی این از محمد پرویز اور وٹ ایور. اوکے, تو دین یو آسک دیم ہاؤ مینی کلاس رومس that really your school have, instead of writing from a traditional grammar book. So ask them to collect the rooms and then write those rooms, and then is your school is your school, I mean, does it have a good condition or not. تو وہ بتائیں انوائرمنٹلی وہ کیسا ہے یا نہیں, اچھا ہے یا نہیں, ایری ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آئی ٹی لیبس ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو لائبریری ہے یا نہیں, وہ کتنی اسمال لائبریری ہے, اسمال. اگر ماسک ہے تو وہ ماسک, ٹھیک ہے, گراؤنڈ ہے تو پھر لکھ کے نہیں ہے تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو ریئلسٹکلی کریٹیو رائٹنگ ان کو سکھائیں انسٹیڈ آف کاپنگ فرام دا یو کین سی دوز کی بکس. تو اس کے بعد ہے جی سوکریٹک آئیڈنی, اس کو تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہے بائنری اپوزیشن. بائنری اپوزیشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بائنری اپوزیشن بیسیکلی کانسیپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اپوزٹ آئیڈیاز کو بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دن ہے تو رات کو. مثال کے طور پر اگر ایک آئیڈیا ہے کہ واٹ از لنگوسٹکس, تو آپ اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واٹ لنگوسٹکس از ناٹ, اینڈ واٹ یو کین سے کہ کوئی بھی ایسا کانسیپٹ ہے کہ واٹ از سائنس, تو سائنس یہ ہے, تو وائی سائنس از ناٹ دس, سائنس یہ کیوں سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اپوزٹس جو ہوتے ہیں آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر یہ ایسا ہے تو اگر ایسا کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بائنری اپوزیشن, تو اس کے ذریعے سے بھی آپ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ایجوکیشنل ڈیبیٹس. ایجوکیشنل ڈیبیٹس کو بچوں کے اندر امپروو کریں, زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, کہ تاکہ بچے جو ہے وہ پازیٹیولی اور اس کے اندر ڈسکشن میں حصہ لے سکیں اور اپنے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ رسپیکٹفلی ڈس ایگری کریں. تو ایک ایجوکیشنل ڈیبیٹس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا لیکچر ہمارا ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اوپر. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ اس کو میں کوئی بھی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. تھینک یو.